الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں کہ آپ بھائیوں اور بہنوں کی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں آپ سے اس ہفتے جو لایا ہوں آپ کے لیے وہ اس ہفتے 8 اکتوبر سے 14 اکتوبر 2023 یعنی 8 اکتوبر سے 14 اکتوبر 2023 تک جو آپ کو میں اس ہفتے ہاروسکوپ یعنی اس ہفتے کے حالات آپ کو بتاؤں گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو دیکھیں اور ویڈیو کی اینڈ تک دیکھیں۔ آپ کو اچھی طریقے سے میں چھوٹے سے چھوٹی باتیں بھی بتاؤں گا جو آپ نے پہلے ایسے ویڈیو نہیں دیکھی ہوں گی۔ اس میں جو اگر کوئی ہاروسکوپ دیتے ہیں بتاتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں اپنے آسٹرولوجی کے حساب سے۔ تو آسٹرولوجی میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ستاروں کی پوزیشن ہوتی ہے وہ تبدیل تو ہوتی ہے، لیکن ان میں جو تبدیلی آتی ہے بہت دیر سے تبدیلی آتی ہے۔ کوئی سیارہ جو ہے ایسے سمجھیں کہ 30 سال میں اپنی گردش پوری کرتا ہے، کوئی 13 سال میں کرتا ہے، کوئی 1.5 سال میں کرتا ہے، تو کوئی جو ہوتے ہیں 8 مہینہ 9 مہینہ 12 جو ہوتے ہیں سیاروں کی جو ہوتے ہیں، تو ان میں جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں وہ ان میں ہفتے کے حالات، ایک دن کے حالات یہ دکھائی، ان کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ صرف ایک سیارہ ہے قمر، یعنی یہ جو چاند ہمارا ہے وہ صرف ہوتا ہے جو تقریباً 30 گھنٹے ایسے سمجھے کہ ایک برج میں رہتا ہے، ایک مہینے میں اپنی گردش پوری کرتا ہے، تو اسی سے اتنا معلوم نہیں ہوتا۔ تو ہم جو بتاتے ہیں آپ کو جو ہفتے کے حالات وہ ہم اس میں ہاروسکوپ بھی اپنا اس میں جو دیتے ہیں وہ ایک ہوتا ہے آسٹرولوجی، اس کے علاوہ میں نے اس میں علم رمل شامل کیا ہے۔ دونوں علموں کو ملا کر یعنی امتزاج دے کر اکٹھے کر کے ان دونوں کے ذائقے بنا کے ان سے میں نتیجہ اخذ کرتا ہوں کہ اب اس ہفتے کیا ہوگا اور کیسے حالات ہوں گے۔ اور اللہ پاک کے احسان ہے جو اللہ پاک نے مجھے علم رمل، علم آسٹرولوجی اور علم جفر اور علم پامسٹری اور طب یونانی، ہومیوپیتھک، بایوکیمک کے علم عطا فرمائے ہیں۔ اللہ پاک کے نے لاکھوں احسان ہے مجھ پر، تو جو میں اگر کسی سے بتانا بھی چاہوں، کچھ بھی کرنا چاہوں تو ہمارے یہ احسان جو اتنے ہیں وہ بس کیا کہیں اس وقت۔ اور اس کے علاوہ یہ جو میں ویڈیو بناتا ہوں یہ اس لیے بھی بناتا ہوں کہ جس کسی کا کوئی کام ہو، کسی کے ساتھ کوئی مسئلے پرابلم ہو، مسائل ہو، تو وہ مجھ سے فری میں مشورہ لے سکتا ہے، میں اس کی فیس وغیرہ نہیں لیتا۔ جو بھی کسی کا مسئلہ ہے تو وہ مجھے بتا سکتا ہے۔ کسی کا شادی کا معاملہ ہے، بیٹی کا کہیں شادی ہو رہی ہے، اس کے حالات کا پتہ نہیں ہے، یہ جو رشتہ آیا ہے کیسا ہے، آگے چل کر اس کا کیا ہوگا، یہ جو میں بزنس شروع کر رہا ہوں یہ آگے چل کر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، یہ جو میں جائیداد خرید کر رہا ہوں یہ میرے لیے وبال جان تو نہیں بنے گی، یا یہ جو میں پرائز باندھ لے رہا ہوں اس سے مجھے فائدہ ہوگا نہیں ہوگا، یا یہ جو میرا پارٹنر ہے مجھ سے کسی بزنس میں پارٹنرشپ ہم کرنا چاہتے ہیں، آگے چل کر اس کے نتائج کیا ہوں گے، یا کوئی بیمار اپنا علاج کرانا چاہتا ہے، کسی کے کوئی دوست کا مسئلہ ہے، جو بھی بہرحال مقصد اللہ پاک کے احسان سے آپ کے جو مسئلے ہیں میں اس کو صرف آپ کو مشورہ دوں گا کہ یہ آگے چل کر مجھے جو دکھائی دے رہا ہے وہ یہ دکھائی دے رہا ہے، یہ ایک حساب ہے، ایسے سمجھے جو میں آپ کو بتاؤں گا، یہ ایک میتھ ہے، علم غیب کا نہیں ہے، یہ ایک حساب ہے، غیب کا علم کا ہمیں نہیں ہے، یہ ہم ایک کیلکولیٹ کرتے ہیں، میتھامیٹک جیسے ہوتی ہے 2 + 2 4 ہو گئے، اسی طریقے سے ہم ان کی ستاروں کی پوزیشن اور علم رمل جو حضرت دانیال علیہ السلام پر اترا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام لایا تھا،
اسی علم کے حساب سے آپ کو میں چھوٹی سے چھوٹی باتیں بھی آپ کو میں اسی کے حساب سے بتاتا ہوں۔ اور تو اب ہم شروع کرتے ہیں برج اسد والوں کے لیے کہ برج اسد والوں کے اس ہفتے کے حالات کیسے رہیں گے۔ نمبر پہلا تو جس کی 24 جولائی سے 23 اگست تک کے ڈیٹ آف برتھ تاریخ پیدائش ہے، تو ان کو جو برج ہے وہ ہے برج اسد ہے۔ اچھا، جن کو اپنا نام معلوم نہیں ہے، اپنا ڈیٹ آف برتھ معلوم نہیں ہے، نام، تو اپنے نام کا پہلے حرف دیکھیں کہ اگر ان کا میم ہے تو ان کا ہے برج اسد۔ کلر جو ہے ان کا تو وہ ہے گولڈن، لکی کلر، اور گولڈن اور سونہرا، اور لکی نمبر ہے ان کا 1 یعنی 1۔ نگین اگر وہ کوئی پہننا چاہے تو ان کے لیے ہے ہیرا، اور وظیفہ اگر کوئی پڑھنا چاہے کہ اللہ پاک ہماری ہر مشکل آسان کر دے، جو بھی رکے ہوئے کام ہے وہ سب کے سب میں اللہ پاک کی حمایت اور مدد شامل ہو، تو ان کے لیے ہے یا نور یا محیط، یا نور یا محیط۔ اچھا، اب ہم آپ کو حالات بتاتے ہیں اس ہفتے برج اسد والوں کے حالات کیسے رہیں گے۔ یہ ہے 8 اکتوبر سے 14 اکتوبر تک 23۔ اچھا، تو اس ہفتے دکھائی دے کہ آپ کی طبیعت جو ہے نارمل رہے گی، ایسے سمجھے جیسے آدمی کی ہوتی ہے طبیعت نارمل، مقصد ایسے سمجھے کہ نہ خوشی نہ غم، ایسے رہیں گے، ساکت حالات رہیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں کہ پیسے کا جو آپ کو کہیں سے ملنے کی امید دکھائی دے رہی ہے کہ آپ کو کہیں سے پیسے مل سکتے ہیں، کہیں سے اگر آپ کہیں سے امداد ہو سکتی ہے آپ کو پیسوں کی، وہ پیسے آپ کو کہیں سفر سے یعنی باہر سے مل سکتے ہیں، دوسرے سٹی سے بھی مل سکتے ہیں، یا اپنے کسی شراکتی کاروباری ہے آپ کا، کسی میں جیسے میراث ہوتی ہے، ملکیت میں حصہ ہوتا ہے، اپنی جائیداد میں حصہ ہوتا ہے، وہ بھی آپ کو مل سکتا ہے۔ اور ہفتے کے اینڈ تک آپ کو اچھے خاصے پیسے دکھائی دے رہے ہیں، ملنے کی امید کی جا سکتی ہے، آپ کو پیسے کی آمدنی ہوگی بہت اچھی خاصی۔ اس کے علاوہ آپ کا جو قریبی رشتے دار ہیں ان سے آپ کو اتنا زیادہ فائدہ نہیں ملے گا، پھر بھی ایسے سمجھے کہ کوئی 25% تک آپ کو فائدہ مل سکتا ہے۔ آپ کے گھر کا جو ماحول ہے وہ اچھا رہے گا، گھر میں حالات خوشگوار ماحول رہے گا، خوشی رہے گی گھر میں، اور ہنسی خوشی آپ کا یہ ہفتہ گزرے گا۔ اور ہفتے کے آخر میں تھوڑا بہت اس میں کمی آ سکتی ہے۔ اور والد صاحب کی طرف سے آپ کو بھی اس ہفتے بھی خوشی ملے گی۔ اگر کوئی جائیداد کی لین دین کرنا چاہے، کوئی خریدنا یا بیچنا چاہے، تو ہفتے کی شروعات میں اگر کرے گا تو پھر تو صحیح ہے، آپ کو کچھ فائدہ ہوگا، لیکن ہفتے کے اینڈ میں آپ کا اس کا فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اگر آپ ہفتے کے اینڈ میں لیں گے تو اس کا نقصان ہوگا آپ کو۔ بہتر ہے کہ اس ہفتے آپ یہ خرید و فروخت نہیں کریں اپنے جائیداد کی، جگہ، گھر، پراپرٹی، زمین، باغات، ایسی چیزوں کی۔ اس کے علاوہ پرائز وان اگر کوئی لینا چاہے، کوئی رکھنا چاہے، تو اس کو اتنا فائدہ نہیں ملے گا، اس ہفتے نہ لے تو اس کے لیے بہتر ہے، اتنا فائدہ نہیں ہے اس کا۔ اس کے علاوہ ازدواجی معاملات یعنی گھریلو معاملات، بیوی بچے، بیوی اور میاں بیوی، شوہر بیوی کے حالات، ان میں تھوڑی ٹینشن رہے گی، تھوڑا جھگڑا ہونے کی آثار دکھائی دے رہے ہیں، اور ایسی کوئی حالات پیدا ہوئیں گے کہ جھگڑے وغیرہ ایسا، کیونکہ ادھر جو آپ کے ساتویں گھر میں وہاں پر مریخ جو ہے وہ اس کا جو ہے نحس اثرات اس پر آ رہے ہیں، اسی لیے آپ کے یہ حالات ہو سکتے ہیں ازدواجی معاملات۔ اور ہفتے کے اینڈ میں وہ حالات چینج ہو جائیں گے، مقصد صحیح ہو جائیں گے، پہلے تو حالات اتنے دکھائی دے رہے ہیں۔
کسی کا کسی سے شریک کاروبار ہے، کوئی شریک کاروبار ہے، آپ کا کوئی بزنس پارٹنر ہے، اس سے جھگڑا ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، وہ آپ کو نقصان بھی پہنچانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اسی لیے تھوڑا اس کو اسی طریقے سے اس کو ہینڈل کریں، اور ہفتے کے آخر میں حالات اس کے ساتھ بھی آپ کے صحیح ہو جائیں گے۔ کسی سے پیسے لینے ہیں تو وہ تو آپ کو اس ہفتے مل سکتے ہیں اور آسانی سے مل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ کا کاروبار ہے وہ آپ کاروبار تبدیل بھی کر سکتے ہیں، اور کاروبار سے اس ہفتے فائدہ کم ہوگا، فائدہ ہوگا لیکن کم ہوگا، اور اور کاروبار کو تبدیلی کا کے آثار بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ اگر کوئی ملازم پیشہ افراد ہیں، ان کی کہیں جاب ہے تو ان کا ایسے دکھائی دے رہا ہے کہ ان کا تبادلہ بھی ہو سکتا ہے کہیں کسی جگہ۔ اسی لیے یہ ہے اس کے 10واں کھانا۔ اور اس کے علاوہ جو آپ کے دوست وغیرہ ہیں، جو آپ نے امیدیں لگائی ہیں کہ یہ میری امید ہے، یہ میرا کام ہوگا نہیں ہوگا تقریباً، تو وہ اس ہفتے نہیں ہوں گے۔ دوستوں کی طرف سے آپ کو کوئی ہیلپ نہیں ملے گی، کسی کو ہیلپ نہیں دکھائی دے رہی ہے، بلکہ ان کی طرف سے آپ کو کہ ٹینشن دکھائی دے رہی ہے کہ آپ کے جو دوست وغیرہ ہیں وہ آپ کی ہیلپ نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ جو آپ کے دشمن ہیں وہ بھی اگر ہوں گے تو آپ کو اس کا نقصان نہیں پہنچے گا۔ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اس میں کوئی نقصان وغیرہ ہو۔ تو اس کے علاوہ تو اب ہم آتے ہیں برج سنبلہ والوں کی طرف۔ تو برج سنبلہ والوں کے جو حالات ہیں اس ہفتے کیسے رہیں گے؟ تو برج سنبلہ والوں کو ڈیٹ آف برتھ اگر 24 اگست سے 23 ستمبر تک جن کی تاریخ پیدائش ہے تو وہ اپنا یہ برج سنبلہ چیک کر سکتے ہیں۔ جن کو اپنا معلوم نہیں ڈیٹ آف برتھ کا، تو وہ اپنا نام کا پہلا حرف پے اور غین، پے اور گین گالیچا یہ ہو تو وہ اس کو دیکھتے ہیں۔ کلر ان کا جو لکی ہے وہ ہے پیلا، لکی نمبر ان کا 5، نگینہ ان کا جو ہے وہ ہے زمرد اور فیروزہ اگر کوئی پہننا چاہے، اور وظیفہ ان کا اگر کوئی پڑھنا چاہے اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے، اپنے مسائل حل کرنے کے لیے، ہمیشہ کے لیے ہم اپنی کوئی ایسے سمجھے مدد لانے کے لیے تو وہ پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا وارث۔ تو ابھی ہم آتے ہیں ان کے حالات۔ تو اس ہفتے جو حالات دکھائی دے رہے ہیں برج سنبلہ والوں کے لیے، اس ہفتے ان کے حالات بہت اچھے رہیں گے۔ مالی فائدہ ہوگا، پیسے کی آمدنی ہوگی، پیسہ اچھا خاصا ملے گا۔ کہیں سے اگر وہ پیسہ لینا چاہے تو ان کو پیسے ملیں گے اور اچھے خاصے ملیں گے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی اپنی قریبی رشتہ داروں سے ہیلپ لینا چاہتا ہے تو ان کی ہیلپ ہوگی لیکن تھوڑی ہوگی، 20-25% تک ہوگی۔ اس کے علاوہ کوئی جائیداد خریدنا چاہے، کچھ زمین ہو، باغ ہو، پلاٹ ہو، گھر ہو لینا چاہے تو اس کے لیے فائدہ ہے اور بہت اچھا فائدہ ہے۔ لیکن اگر وہ لینا چاہے تو اس کو فائدہ ہے لیکن آگے چل کر اس کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اسی لیے بہتر ہے کہ اس ہفتے وہ جائیداد نہیں خریدے، کیونکہ آگے چل کر اس کے جو مسائل ہیں وہ اور زیادہ اس میں جھگڑا وغیرہ یا کچھ اس میں دکھائی دے رہا، آگے چل کر اس کا نقصان ہوگا۔ کوئی پرائز بانڈ وغیرہ لینا چاہے تو اس کو اس ہفتے اس کا اتنا زیادہ فائدہ نہیں، تھوڑا بہت ہو سکتا ہے، اتنا زیادہ نہیں۔ اس کے علاوہ کوئی مریض ہو، کسی کو کوئی تکلیف ہو، کوئی بیماری ہو تو کوشش کرے اس ہفتے وہ اگر اپنا علاج کرائے گا تو تقریباً اس کو اس ہفتے کے شروع میں ہی اس کا جو مرض ہے وہ کم ہو جائے گا، اور ہفتے کے اینڈ تک بہت اچھا خاصا اس کی بیماری میں شفا ہونے کا چانسز دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس دعاجی تعلقات جو ہے آپ کے وہ اچھے رہیں گے، معمولی سے اچھے رہیں گے۔
اس میں اور اگر کسی کے ساتھ شراکتی کاروبار ہے تو وہ بھی آپ کے اچھے رہیں گے، لیکن اتنے زیادہ نہیں، کچھ پرسنٹ اچھے رہیں گے، 25% اچھے رہیں گے۔ پیسہ کسی سے لینا ہے، قرضہ لینا ہے، قرضہ دینا ہے، اور کوئی آپ کا جائیداد میں کوئی کسی میں حصہ ہے، یا وہ آپ ان سے لینا چاہتے ہیں، یا آپ کی بیوی کا کچھ ان کو بھی دکھائی دے رہا ہے، اگر کوئی ایسی کاروبار سے منسلک ہے تو آپ کی بیوی یا آپ کا شوہر دونوں، تو ان کو بھی پیسے کی آمدنی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کاروبار معمول کے مطابق رہے گا، اچھا رہے گا، پچھلے ہفتے کے مقابلے میں اس ہفتے کچھ اچھا رہے گا، لیکن اتنا زیادہ اچھا نہیں رہے گا، پھر بھی ہم اس کو اچھا کہہ سکتے ہیں، اور ہفتے کے آخر تک اور اچھا ہو جائے گا۔ اور دوستوں سے آپ کو خوشی مل سکتی ہے، وہ آپ کے جو دوست وغیرہ ہیں، آپ کے جو امیدیں ہوں گی دوستوں سے، وہ بھی آپ کی پوری ہو سکتی ہیں، اور اگر آپ ان سے کوئی ہیلپ وغیرہ لینا چاہتے ہیں اپنے دوستوں سے، تو وہ بھی آپ کو مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی دشمن ہوگا آپ کا، تو وہ آپ کو اگر دشمنی کرے گا بھی تو اس سے آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ اور اس کے علاوہ آپ کا جو اگر کسی کا مال مویشی کا کام ہے، بڑا جو ہوتے ہیں چوپایا جس کو کہتے ہیں، تو وہ ان کو اس ہفتے اس کا نقصان ہو سکتا ہے۔ کسی کی بھینس ہو، جیسے بھینس ہوتی ہے، یا ایسے کوئی بڑے جانور، تو ان کے لیے ان کو اس کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اور یہ ہیں برج سنبلا والوں کے حالات۔ تو اب ہم آتے ہیں برج میزان کی طرف۔ برج میزان جن کی ڈیٹ آف برتھ 24 ستمبر سے 23 اکتوبر تک ہے، تو ان کا جو برج ہوگا وہ ہوگا برج میزان۔ اور اگر جس کو معلوم نہیں اپنی ڈیٹ آف برتھ، تو وہ ان کا جو نام کا پہلا حرف ہے وہ ہے تے اور توے اور زے، تو وہ بھی اس برج کو دیکھ لیں۔ اور جو ان کا لکی نمبر ہے وہ لکی نمبر ہے 6، اور لکی کلر جو ہے ان کا وہ ہے کالا اور نیلا، مقصد بلیک اور بلو۔ نگینہ اگر کوئی پہننا چاہے تو نگینہ پہن سکتا ہے اوپل اور سفید پکھراج۔ اوپل بھی ایک سفید ہوتا ہے، اور اس میں اندر سے کلر دکھائی دیتے ہیں، جیسے دودھ ہوتا ہے، دودھ میں اندر سے لال والے کلر، یا ایسے کوئی اس میں کوئی چمک دکھائی دیتی ہے، وہ ہوتا ہے اوپل اصل۔ اور اس کے علاوہ پکھراج ایسے سمجھے ہیرے کا ایک قسم ہے، جیسے ہیرا ہوتا ہے ایسے ہی ہیرا ہوتا ہے، سفید کلر کا، اس میں پیلا بھی آتا ہے، لیکن آپ کو جو لینا ہے اگر تو وہ سفید لیں۔ اگر کوئی اللہ پاک کو راضی کرنے، اس سے مدد مانگنا چاہتا ہے، کوئی وظیفہ کرنا چاہتا ہے کہ میں اللہ پاک کو یاد کروں، تو وہ میری ہر طرف سے میری مدد کرے، اور جو بھی میرے مشکل کام ہو وہ میرے آسان ہو جائے، اور کبھی بھی کوئی بھی تکلیف مجھے نہ پہنچے، نہ میرے گھر والوں کو پہنچے، نہ میرے گھر میں آئے، جو مصیبت آئے اس کی ڈھال بنی رہے۔ تو ان کے لیے جو وظیفہ ہے وہ وظیفہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ، یا حسان، یا شفیع، یا اللہ، یا حسان، یا شفیع۔ یہ جو تینوں اسماء حسنہ، اسم مبارک اللہ پاک کے خوبصورت نام جو ہیں، ان اللہ پاک کو ان ناموں سے پکارے، ان کا ورد کرتا رہے، چلتے پھرتے کرتا رہے، یا ایک ٹائم مقرر کر لے اور اس کے علاوہ بھی پڑھتا رہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ چند دن میں جو آپ کے حالات ہیں وہ تبدیل ہو جائیں گے۔ اگر یہ جو ستارے وغیرہ ان کی نحوست ہوتی ہے تو وہ بھی آپ پر اثر نہیں کرے گی۔ ایسے سمجھے جیسے کوئی بارش آ رہی ہے، بارش تو ہوگی، ہر کسی کو پتہ ہے بارش ہو رہی ہے۔ ابھی ہمیں کیا کرنا ہے کہ بارش سے بچاؤ کرنا ہے۔ بچاؤ کیسے کریں گے؟ یا تو کسی جگہ پناہ لیں گے، کسی گھر میں جائیں گے، کسی جگہ بیٹھیں گے، یا کوئی چھتری، بڑی سی چھتری لیں گے، اوپر رکھیں گے کہ بارش سے ہمیں وہ چھتری بچائے۔ تو یہ بھی ایسے سمجھے کہ پناہ ہوتی ہے، اللہ پاک آدمی کی انسان کی مدد کرتا ہے۔ تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں
برج میزان والوں کے حالات، تو اس ہفتے دکھائی دے رہے ہیں جو برج میزان والوں کے حالات ہیں، تو ان کے پاس پیسے بھی آئیں گے، اچھے خاصے پیسے بھی آئیں گے، اور سعادت ہوگی، کامرانی ہوگی، حصول مراد میں آسانی ہوگی، جو ان کی امیدیں ہیں وہ پوری ہوں گی۔ اور اگر کوئی نکاح کرنا چاہے تو اس کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا، کوئی شادی کرنا چاہے تو بہت اچھا ثابت ہوگی، اور طبیعت ان کی خوش رہے گی، مقصد مسرور رہے گی، اور خوش رہیں گے اور خوشی محسوس ہوگی۔ اور پیسے کے معاملات میں اس ہفتے کے شروع میں آپ کو پیسے مل سکتے ہیں، پیسے آئیں گے، پیسے سمجھیں 75% آپ کو پیسے آ سکتے ہیں، لیکن ہفتے کے آخر میں جا کر پیسے کی کچھ تنگی ہوگی، یا وہ جو پیسے آئے تھے وہ ہفتے کے اینڈ میں ختم ہو جائیں گے اور ہاتھ خالی ہو جائے گا۔ اور قریبی جو رشتہ دار ہیں آپ کے، ان کی طرف سے آپ کو کوئی اس ہفتے حالات ساکت رہیں گے، ساکت مقصد نہ فائدہ نہ نقصان، اس ہفتے ان سے نہ آپ کو فائدہ ہوگا، نہ آپ کو ان کی طرف سے کوئی نقصان ہوگا، نہ ان کی طرف سے آپ کو مدد ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی گھر خریدنا چاہیں تو آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا، اور کوشش کریں کہ اس گھر کو نہ خریدیں، اس میں نقصان ہے۔ گھر ہو، جگہ ہو، جائیداد ہو، کوئی بھی آپ لین دین کریں گے تو آپ کو اس کا نقصان ہوگا اور فائدہ نہیں ہوگا۔ اچھا ایسا ہوگا اگر آپ کچھ خریدنا یا بیچنا چاہیں تو ابھی آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا، آگے چل کر آپ کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے کبھی بھی، لیکن ابھی اس کا جو ہوگا زیادہ ٹائم ٹھہریں گے تو آپ کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ والد کی طرف سے آپ کو پریشانی رہے گی، اور گھر کا ماحول جو ہوگا وہ اچھا نہیں رہے گا، اور پریشانی والا ماحول رہے گا، اور ایسے سمجھے سوگوار جیسے سوگوار جسے کہتے ہیں، غم کا ماحول یا کچھ ایسا دکھائی دے رہا ہے، ایسا ماحول رہے گا۔ اور ہفتے کے اینڈ میں وہ آپ کا جو ماحول ہے وہ صحیح ہو جائے گا، گھر کا ماحول صحیح ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اولاد کی طرف سے، بچوں کی طرف سے آپ کو خوشی ملے گی، ہفتے کی شروعات میں آپ کو خوشی ملے گی۔ اور اگر آپ ہفتے کی شروعات میں پراج باندھ لینا چاہیں تو آپ کے اس کو فائدے ہوں گے، اور کوئی آپ کو اچھی خبر مل سکتی ہے، کوئی بھی ایسا میسیج آپ کو اچھا ملے گا، خوشی والا میسیج مل سکتا ہے۔ اور ہفتے کے آخر میں کچھ اس کی الٹ بھی ہو سکتی ہے، جو ہفتے کے شروع میں آپ کو جتنے فائدے ہوئے ہیں، بچوں کی طرف سے اچھی خبریں وغیرہ آئی ہیں، تو ان کا وہ الٹ ہوگا۔ اس کے علاوہ ازدواجی معاملات جو ہیں وہ آپ کے اچھے رہیں گے، مقصد اچھے ایسے رہیں گے کہ اگر آپ کے جو ازدواجی معاملات ہیں وہ آپ کی جو بیوی ہوگی یا جس کا شوہر ہوگا، وہ مقصد اچھے رہیں گے، حالات اتنے برے نہیں رہیں گے، وہ اچھے رہیں گے۔ اگر کوئی بیمار ہے، کسی کو کوئی تکلیف ہے، علاج کرانا چاہتا ہے، تو اس ہفتے انشاءاللہ اس کو شفا کامل ہو جائے گی۔ اگر وہ اپنا علاج کرائے گا تو اس کو اس کا بہت اچھا زیادہ سے زیادہ فائدہ ملے گا۔ کسی سے پیسے لینے ہیں، کسی کو پیسے سمجھے کسی سے پیسے کی لین دین ہے تو وہ اچھی رہے گی، اور اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا، 100% نہیں لیکن 50% تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کا 50 تک، 25 سے 50 تک % تک آپ کا اس کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو کہیں سفر ہونے کا آثار دکھائی دے رہے ہیں، کہیں اچانک سفر ہو سکتا ہے آپ کا، کہیں آپ جا سکتے ہیں، اور اس سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، اس سے آپ کو نقصان ہوگا، اور آپ کا جو ہے وہ اس سے منا ایسے سمجھیں کہ ٹائم ضائع ہوگا۔ اس ہفتے بہتر ہے کہ آپ سفر نہ کریں، تو وہ آپ کے لیے اچھی بات ہے۔ اس کے علاوہ کاروبار جو ہے اس ہفتے کے شروعات میں وہ آپ کا کاروبار بزنس اچھا نہیں رہے گا، اور اس میں اوپر نیچے ہوتی رہے گی، اور ایسے سمجھے کہ پریشانی والے حالات رہیں گے۔ اس کے بعد ہفتے کے اینڈ میں اس کے آثار اچھے ہو جائیں گے، اور آپ کو اس کا فائدہ مل سکتا ہے۔ اور جو سفر میں نے آپ کو بتایا، اگر آپ سفر پر جائیں گے تو اچانک ہوگا، بے فائدہ ہوگا،
تو اس کا یہ ہوگا کہ آپ جیسے سفر پر جائیں گے تو آپ کو اس وقت اس کا فائدہ نہیں ہوگا، لیکن ہفتے کے اینڈ میں آپ کو اس کا فائدہ مل سکتا ہے۔ دیکھو ایسے فرض کریں آپ کو آج تاریخ آپ کہیں یا 9 تاریخ جا رہے ہیں تو آپ کا وہ کام نہیں ہوگا، اس سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، آپ کا جانا نہ جانے کے برابر ہوگا، نقصان ہوگا۔ تو پھر ہفتے کے اینڈ تک، اینڈ مقصد 14 اکتوبر تک، یا اسے چلے 13 12 13 14 تک، پھر آپ کو اس کا فائدہ مل سکتا ہے۔ تو یہ ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کے جو میں نے بتایا کہ بزنس کے معاملات ہیں وہ اچھے نہیں رہیں گے، اس ہفتے کے شروعات میں اچھے نہیں رہیں گے، ہفتے کے آخر میں بزنس کے حالات اچھے ہو جائیں گے، اور کسی کے کوئی دشمن وغیرہ ہو تو ان کو کوئی خطرہ وغیرہ نہیں ہے، اللہ پاک رحم کرے گا۔ اور یہ ہے برج میزان۔ تو اب ہم آتے ہیں برج عقرب والوں کی طرف۔ عقرب جو برج 8واں برج ہے، تو ان کی جن کی تاریخ ہے 24 اکتوبر سے 23 نومبر تک، تو ان کا برج ہے عقرب۔ جن کو اپنا نام یہ ڈیٹ آف برتھ معلوم نہیں ہے تو ان کا جو حرف کا پہلا نام ہے نون ہے یا یہ ہے، تو وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ لکی نمبر ہے ان کا 9، اور نگینہ جو ان کا ہے وہ ہے مرجان، لال رنگ کا مرجان پہن سکتے ہیں۔ وظیفہ اگر کوئی اللہ پاک کو راضی کرنا چاہے، مدد لینا چاہے، ہر مشکل آسان کرنا چاہے، اللہ پاک کو یاد کرے، اس سے مدد مانگے، اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھے، کہیں بیٹھ کر جائے نماز پر بیٹھ کر نماز پڑھیں، نفل پڑھیں، تو یہ آپ کو اس کے لیے ہے یا محی یا ممیت، یا محی یا ممیت۔ اور کلر ان کے لیے ہے، کلر وہ ہے سرخ، اگر کوئی لکی کلر سرخ۔ تو اب ہم آتے ہیں برج عقرب والوں کی طرف۔ تو عقرب والوں کو جو حالات دکھا رہے ہیں کہ اس ہفتے جو حالات ہیں ان کو خوشی ملے گی، ان کے مقصد پورا ہوگا، اور جو بھی ان کا ہوگا مقصد وہ پورا ہوگا۔ سفر میں جائیں گے تو ان کو فائدہ ہو سکتا ہے، پیسہ ان کو بہت اچھا خاصا اور ان کو مل سکتا ہے۔ اس ہفتے کے شروع میں پیسے کی آمدنی اچھی ہوگی، اور اس کے بعد اس کو آگے چل کر ہفتے کے اینڈ میں جو پیسے ملیں گے ان کو، وہ پیسے ختم ہو جائیں گے، مطلب جو ان کے پاس پیسے کی آمدنی تھی وہ بھی کم ہو جائے گی، اور اگر پیسے ادھر ہفتے کے شروعات میں ملے تو ہفتے کے آخر میں ان کے پیسے خرچ ہو گئے، کہیں چلے گئے۔ اس کے علاوہ ان کو اپنی جائیداد کی طرف سے اور والد صاحب کی طرف سے ان کو پیسے ملنے کی امید ہے، اور جائیداد وغیرہ ان کو ملنے کی امید ہے۔ اگر کوئی لینا چاہے، ان کا کوئی حصہ وغیرہ ہے تو وہ ان کو جائیداد میں حصہ مل سکتا ہے، اپنی پراپرٹی کا حصہ وہ ان کو مل سکتا ہے۔ اگر ان کی بیوی ازدواجی جو بیوی ہو یا بیوی کا شوہر ہو تو اس کو بھی اگر کہیں سے ان کو بھی پیسہ ملے گا، اگر کوئی حصہ لینا چاہے تو وہ اس کو ملے گا۔ یہ اس کے علاوہ جن کے قریبی رشتہ دار ہیں، جن بھائی بہنوں کے، ان سے ان کے 25% فائدہ ہوگا، زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ گھر کا ماحول بھی اچھا رہے گا، گھر میں خوشی ملے گی، گھر کا ماحول اچھا رہے گا، گھر میں برکت رہے گی، پیسے کی آمدنی رہے گی، اور ہنسی خوشی رہے گی، اور کچھ خریدنا چاہیں جائیداد، زمین پلاٹ گھر وغیرہ، تو وہ آپ کے لیے اچھا رہے گا، اچھا رہے گا۔ اور اس کے علاوہ اولاد کی طرف سے کوئی خوشی کی خبر ملے گی، کوئی اچھی خبر ملے گی، لیکن اولاد سے دوری دکھائی دے رہی ہے کہ بچے وغیرہ جو جن کو شاید ہو سکتا ہے کہیں باہر جانے کی آثار دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بیوی جو ازدواجی معاملات ہیں، آپ کے بیوی کے ساتھ یا بیوی کے شوہر کے ساتھ ازدواجی معاملات ہیں وہ اچھے رہیں گے اور صحیح رہیں گے ہفتے کی شروعات میں، لیکن ہفتے کے آخر میں کچھ اس کا الٹ ہو سکتا ہے،
اور پھر اس کے جو اچانک جو حالات ہیں وہ تبدیل ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا سفر ہونے کا چانسز ہے، ایسے سمجھے 90% ہم اس کو کہہ سکتے ہیں آپ کا چانسز ہیں کہیں باہر دوسری کنٹری یا دوسری سٹی میں آپ جا سکتے ہیں، وہاں سے آپ کو فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا، فائدہ ہوگا۔ اور جس مقصد سے جائیں گے کچھ ادھر تو آپ کا اس کو فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کا جو کاروبار ہے وہ کاروبار آپ کا صحیح رہے گا اور اچھا رہے گا، برا نہیں رہے گا۔ اور مقصد ایسے سمجھے کہ 50% ہم کہہ سکتے ہیں اس کا فائدہ ہوگا، لیکن اس کا آگے چل کر کچھ زیادہ فائدہ دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کے دوست ہیں، آپ کے دوست فرینڈس وغیرہ ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ آپ کا ماحول اچھا رہے گا، خوشی کا ماحول رہے گا، وہ آپ کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آئیں گے۔ آپ اگر ان سے کوئی مدد یا امداد لینا چاہیں تو وہ آپ کی کریں گے، وہ آپ کی ان میں مدد کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہیں آپ کے برج اقرب والوں کے اس ہفتے کے حالات۔ تو اب ہم آپ سے اجازت مانگتے ہیں اور جاتے جاتے آپ کو ہم التجا عرض کرتے ہیں کہ آپ مہربانی کر کے اس میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اور بیل آئیکن کے آل پر کلک کریں تاکہ ہماری جو آنے والی ویڈیو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو ہم جاتے جاتے آپ سے یہ ریکویسٹ دوبارہ بھی کرتے ہیں۔ تو اب ہم آپ سے اجازت مانگتے ہیں۔ اللہ حافظ۔